سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ایم خورشید خان کا آداب۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے اردو ادب کے معمار۔ اس میں ہم ادیبوں و شاعروں کی سوانح حیات اور ادبی خدمات پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا، لہٰذا آپ سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے اور مفید مشورے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اس کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور و ممنون رہوں گا۔ تو آئیے ناظرین، آج کا سب سے پہلا مضمون آپ کو پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے فورٹ ولیم کالج کا قیام اور اس کی ادبی خدمات۔ فورٹ ولیم کالج اردو ادب کی تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے۔ 18ویں صدی کے آخر تک اردو نثر نے کوئی خاص ترقی نہیں کی تھی۔ اس دور میں جو کتابیں لکھی گئیں ان کی تعداد بہت محدود تھی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں اردو نثر میں پختگی اور خود اعتمادی اس وقت پیدا ہوئی جب فورٹ ولیم کالج کا وجود عمل میں آیا۔ فورٹ ولیم کالج کا افتتاح 10 جولائی 1800 کو لارڈ ویلزلی کے ہاتھوں کلکتہ میں ہوا، لیکن اس کے قیام کا مکمل خاکہ انگریزوں کے ذہن میں 4 مئی 1799 کو ہی آ چکا تھا۔ اس زمانے میں انگریزی عملداری چاروں طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا، اس لیے یہاں کے عوام بھی سخت پریشان تھے۔ فارسی سرکاری زبان تھی، لیکن جن صوبوں اور ان کے اضلاع میں انگریزی عملداری اپنا تسلط جما چکی تھی، وہاں فارسی کی جگہ انگریزی زبان نے لے لی تھی۔ اردو وہاں کے عوام کی زبان تھی۔ ہندوستانی انگریزی زبان سے بالکل ناواقف تھے۔ انگلینڈ سے جو انگریز ہندوستان ملازمت کے لیے بلائے جاتے تھے، ان کو یہاں کے عوام کی زبان سکھانا ضروری تھا۔ اس لیے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کلکتہ میں نووارد انگریزوں کو اردو سکھانے کی غرض سے فورٹ ولیم کالج کا قیام کیا گیا۔ کالج میں اردو کا شعبہ خاص طور پر قائم کیا گیا، جس کے افسر اعلیٰ ڈاکٹر جان گل کرائسٹ بنائے گئے۔ یہ اردو زبان کے زبردست بحی خواہ تھے۔ ڈاکٹر جان گل کرائسٹ نے فورٹ ولیم کالج میں ایک کتب خانہ بھی قائم کیا تھا اور اس میں نادر و نایاب کتابوں کا ذخیرہ جمع کر کے کتب خانے کو خوب فروغ دیا۔ کتب خانے میں عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، پنجابی، سندھی اور اردو کی کتابیں جمع کی گئی تھیں۔ اس زمانے میں اردو کی کتابوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، یعنی نہ کے برابر تھی۔ اس لیے گل کرسٹ نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے ایک شعبہ تصنیف و تالیف کا قائم کیا، جس میں کتابیں لکھنے اور ترجمہ کرنے کے لیے مصنفین کے تقرر کرائے۔ کالج میں کتابیں لکھنے والوں کو منشی کہا جاتا تھا۔ یہی منشی کا لفظ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین کے لیے شناخت بن گیا۔ جان گل کرائسٹ نے بھی اردو میں کئی کتابیں تصنیف و تالیف کیں۔ انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں رہ کر اردو زبان کی زبردست خدمت کی۔ زبان کے تعلق سے دلچسپی پیدا کرانا، عوام میں مقبول بنانا اور فروغ دینا بھی اسی کے سر جاتا ہے۔ جب کالج شروع ہوا تو اندازہ ہوا کہ اردو میں ایسی کتابیں موجود نہیں تھیں جو کالج میں پڑھائی جا سکیں، اس لیے اہل قلم کی تلاش ہوئی۔ اس طرح گل کرائسٹ کی کوشش سے اس کالج میں بہت سے مصنفین جمع ہونے لگے اور کتابیں لکھی جانے لگیں۔ اس کے علاوہ اس کالج میں
جن اہل قلم نے کتابیں لکھی اور ترجمہ کی، ان میں سے چند اہم نام اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے میر امن دہلوی، پھر سید حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، بینی نارائن جہاں، نہال چند لاہوری، مظہر علی خاں ولا، للو لال کبی، مرزا علی لطف، مرزا جان تپش، مولوی اکرام علی اور مولوی امانت اللہ کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان سب اہل قلم نے فارسی، سنسکرت، عربی، ہندی سے اردو میں کتابیں تحریر کیں، بعض نے خود تخلیق بھی کیں۔ اس کالج کے زیر اثر جو کتابیں لکھی گئیں اور کالج کی طرف سے ان کی اشاعت ہوئی، اس سے کالج کی ادبی اور علمی خدمات کو پورے ہندوستان میں سراہا گیا اور اس کا چرچا پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی زبانوں پر عام ہو گیا۔ اردو کی ترقی اور اشاعت جو فورٹ ولیم کالج میں تیزی سے بڑھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ گل کرائسٹ نے شعبے کے قیام کے ساتھ پریس بھی قائم کیا تھا، جس میں نستعلیق ٹائپ میں کالج کی کتابیں چھپتی تھیں۔ اس کالج کا اثر خاص طور پر شمالی ہندوستان پر پڑا۔ یہاں کے قلم کاروں نے کالج کو نمونہ بنا کر کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ اس طرح فورٹ ولیم کالج سے ہٹ کر بھی اردو میں بہت سی نثری کتابیں منظر عام پر آئیں۔ جنوری 1860 سے کالج کے اخراجات میں تیزی سے کمی ہوئی، جس کی وجہ سے جون 1830 تک کالج کی حیثیت برائے نام ہو کر رہ گئی۔ جنوری 1854 میں فورٹ ولیم کالج کو پوری طرح بند کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں دارالترجمہ کے قیام سے مشرقی قصوں کی جانب عوامی توجہ مبذول ہوئی۔ اردو داں لوگوں کا حلقہ بڑھا تو مصنفین اور مترجمین نے عربی و فارسی اور سنسکرت کے مشہور قصوں کو اردو کا جامہ پہنانا شروع کیا۔ اس طرح فورٹ ولیم کالج کی اردو خدمات سے اردو زبان و ادب کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ ناظرین، یہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ اور اگلا موضوع ہمارا ہوگا میر امن اور باغ و بہار۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔